گڈ مارننگ ڈیئر لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو دوستو، آج آپ ساحر کی آواز میں اس ناول کی 5ویں ایپیسوڈ سننے جا رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو کائنڈلی یار لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنے میں کوئی کنجوسی تو مت کریے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس ناول، اس محبت بھری کہانی کو، اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے زیغم اور علیزی کی زندگیوں میں۔ اندھیرے کمرے میں وہ صوفے پر بیٹھا ابھی بھی گلاس پر گلاس چڑھائے جا رہا تھا۔ پوری رات ڈرنک کرنے کے بعد بھی اس کی ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی تھی۔ علیزے کے جانے کے بعد اپنے کمرے کی ہر چیز توڑنے کے بعد وہ بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ شام سے اب تک ہزاروں فون آ چکے تھے اس کے بابا شبیر علی خان کے۔ وہ اس پر شدید ناراض تھے میٹنگ نہ اٹینڈ کرنے پر۔ اگر وہ ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد نہیں ہوتے تو اب تک فارم ہاؤس پہنچ بھی چکے ہوتے، مگر افسوس کہ وہ کال کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ علیزے، تم نے اس نے اپنے نشے کی زیادتی سے سرخ انگارہ آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی علیزے کو حیرت سے دیکھا تھا۔ علیزے، تم آ گئی نا؟ مجھے پتا تھا کہ تمہیں بھی پوری رات نیند نہیں آئی۔ دیکھو میں بھی تو نہیں سویا تمہیں تکلیف دے کر۔ اچھا یار، سوری نا، میں کان پکڑ لیتا ہوں، اب تو معاف کر دو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور علیزے کے پاس آیا۔ جیسے ہی اس نے علیزے کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ غائب ہو گئی، کیونکہ یہ اس کا وہم تھا۔ علیزے کہاں گئی تم میری علیزے؟ زیغم اب پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹیرس کی ریکنگ پر جھکا تو کب سے چپ چاپ کھڑے شیر خان نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ خان، وہاں کوئی نہیں، چلے اندر۔ نہیں خان، نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تم بس میری علیزے کو ڈھونڈ کے دو۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگا۔ زیغم کو اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ اس پر ایک نشہ سا طاری ہو رہا تھا۔ شیر خان نے بڑی مشکل سے اسے زبردستی لا کر بیڈ پر لٹایا تو وہ نیند میں جا کر بھی بار بار علیزے کا نام لے رہا تھا۔ شیر خان بھی بے بس سا اپنے خان کو دیکھ رہا تھا۔ شیر کی طرح دھاڑنے والا، نہ جانے کتنوں سے اکیلا لڑ کر میڈل حاصل کرنے والا باکسنگ چیمپئن، اسے آج عشق نے کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ شفا، تحریم اور مامی شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دونوں بہنیں نانی کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ شفا کو زبردستی ساتھ لے گی، مگر علیزے نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اس وقت اسائنمنٹ مکمل کرنی تھی۔ وہ اکیلی ہی گھر میں تھی کیونکہ نصرت بیگم اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنا کام مکمل کر کے شاور لیا اور پھر اپنی ملازمت کو چائے کا کہہ کر لان میں چلی آئی اور پائپ اٹھا کر وہ پودوں کو پانی دینے لگی۔ تبھی ڈور بیل کی آواز آئی۔ نہ جانے چوکیدار کہاں تھا۔ مسلسل ہوتی بیل پر اس نے اٹھ کر گیٹ کھولا اور باہر کھڑے زیغم یار خان کو مسکراتے دیکھ کر اپنی جگہ وہ پتھر کی ہو گئی۔ تم یہاں اس وقت؟ وہ اس کی زیادتی بھولی نہیں تھی، اور مگر اب وہ یہاں اس کے گھر تک آ گیا تھا۔ ہاں علیزے، تم ایک ہفتے سے یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ وہ مطمئن انداز میں کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے اس حساب سے پوچھ رہا تھا جیسے وہ اپنا گارڈ مقرر کر کے بھول گئی ہو۔ اس کو دیکھ کر دل میں لگی آگ پر جیسے پھوار سی برسی ہو۔ تم سے مطلب، تم آئے کیوں ہو یہاں پر؟ علیزے نے قدرے خشک لہجے میں ناگواری سے پوچھا۔ وائٹ ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر پینک شرٹ میں نکھری غصے کی سرخی چہرے سے چھلکاتی، قدرے تیکھے انداز میں وہ اس سے پوچھتی ہمیشہ کی طرح اچھی لگی تھی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کی دسترس سے جتنی دور اور لا حاصل جو چیز نظر آتی ہے وہ اسے حاصل کرنے کی اتنی ہی کوشش کرتا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں تمہیں دیکھنے۔ وہ اسے گیٹ سے ہٹا کر خود بڑے حق سے اندر آ گیا تھا۔ یہ تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ علیزے نے گھبراتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں تو میں جانتا ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے اس کو دیکھنے لگا جیسے اس کا یہ اولین فرض ہو۔ علیزے نے اسے واپس جاتا نہ دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر گھر کے پیچھے کی سائڈ لے گئی۔ یہاں پر کچھ غیر ضروری سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا گھر کا، اور کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ علیزے کو دراصل نصرت بیگم کا ڈر تھا، کیونکہ انہیں تو ویسے بھی بہانہ چاہیے تھا اسے بدنام کرنے کا۔ دیکھو مسٹر زیغم، میں تمہیں کئی بار بتا چکی ہوں کہ مجھے اس قسم کی جذباتی فضول حرکتیں اور باتیں قطعی متاثر نہیں کر سکتی۔
اس نے تیکھے لہجے میں اس سے کہا تو وہ بولا، پھر کن جذبوں سے متاثر ہوتی ہو تم، یہ تو بتا دو۔ بڑی بے نیازی اور لاپرواہی سے علیزے کو دیوار سے لگا کر دائیں بائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر وہ اس کا راستہ مکمل بند کر کے پوچھ رہا تھا، جس جذبے کی تم بات کرتے ہو نا، میں اس جذبے کی کبھی پذیرائی نہیں کر سکتی۔ یہ وہ حسین دھوکہ ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ علیزے نے دور ہونا چاہا مگر اس سے یہ ممکن نہ ہوا کیونکہ زیغم نے اس کا راستہ روک کر رکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا، ہاں، سبھی محبت کو کھیل نہیں سمجھتے۔ اس کے ایسے لفظوں پر زیغم کا چہرہ دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ اس نازک کانچ سی گڑیا کو اٹھا کر اتنی زور سے فرش پر دے مارے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے، تب اسے اندازہ ہو کہ کسی کا نازک دل ٹوٹا ہے تو کیا حشر برپا ہوتا ہے۔ ہمارے بیچ جو اسٹیٹس کا فرق ہے اس کے باوجود، علیزی نے اس کے لہجے کی سچائی کو محسوس کرتے ہوئے اس پر طنز کرتے ہوئے پوچھا تھا، تو اس نے کہا، ہاں، اس کے باوجود بھی میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ مضبوط اور پر یقین تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ علیزے کچھ بھی بولے اس پر غصہ نہیں کرنا، بعد میں ویسے ہی خود کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے جائیے مسٹر زیغم خان، اور دن کے وقت خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے۔ آپ تو اپنی محبت کے آگے مجبور ہو کر اپنے والدین کو زیر کر ہی لیں گے، اور شاید وقتی طور پر وہ بھی اس فرق کو بھلا ڈالیں، مگر آپ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہوں گے نا، وہ اس تلخ حقیقت اور فرق کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ محبت کا نشہ بہت عارضی ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ خود ہی اپنے ہی لوگوں میں کھڑے ہو کر اس محبت پر لعنت اور ملامت بھیج رہے ہوں گے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی بہتر ہے کہ آپ لوٹ جائیں۔ علیزے نے خاصے کڑوے لہجے میں اسے یہ باتیں کی۔ اس نے زیغم خان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ ٹھیک ہے علیزے، مگر تم بھی سن لو کہ زیغم یار خان نہ تو خود کسی کا ہوگا اور نہ ہی تمہیں کسی اور کا ہونے دے گا۔ آخری سانس تک وہ صرف تم سے محبت کرے گا۔ یہ ایک پٹھان کی زبان ہے تم سے۔ اور اب تم بھی فضول باتیں بند کر کے میرا دماغ خراب کرنا بند کرو اور کچھ پیار و محبت کی باتیں تو کرو۔ زیغم خان نے جھٹکے سے کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا اور ایک دم علیزے اس کے چوڑے سینے سے جا کر ٹکرائی۔ زیغم نے جھک کر یہ بات اس کے کان میں کہی تھی۔ اس کی گرم گرم سانسیں علیزے کے کان اور گردن جھلسا رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑی اس کو اپنے اتنا نزدیک دیکھ رہی تھی۔ کوئی ملازم اگر اس طرف آ جاتا تو کیا ہوتا؟ مارے خوف کے علیزے کا برا حال تھا، مگر زیغم تو اطمینان سے اپنا کام کر رہا تھا، کیونکہ نوری تو تھی نا اسی کام کے لیے۔ اور چوکیدار وہ بھی تو شیر خان کا رشتہ دار تھا، جس پر زیغم کے بہت سارے احسانات تھے، جو اس کے حکم پر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زیغم نے ایک ہاتھ سے علیزے کو اپنے حصار میں لیا اور دوسرے سے اپنے پاکٹ سے ایک رنگ نکالی اور علیزے کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رنگ پہنانے لگا۔ علیزے نے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، جس پر زیغم خان کی گرفت سخت ہو گئی، اور ایک سنجیدہ نگاہ زیغم نے علیزے پر ڈالی تو وہ ڈر گئی۔ زیغم نے رنگ علیزے کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ علیزے تیمور، یہ رنگ تمہاری انگلی سے کبھی بھی نہیں اترنی چاہیے۔ اور ہاں، میں رات کو آؤں گا ملنے کے لیے، اوکے؟ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اس سے دور ہوا۔ اچھا چلو، اب مجھے باہر تک چھوڑ کر آؤ، ورنہ تمہاری ہٹلر نانی نے اگر دیکھ لیا نا تو بغیر نکاح کے میرے ساتھ روانہ کر دیں گی۔ وہ علیزے کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف جانے لگا، جیسے کسی چھوٹے بچے کو لے کر جاتے ہیں، کہیں وہ کھو نہ جائے۔ چلو مرو۔ باہر اس کا ہاتھ جھٹک کر باہر کی طرف وہ دھکا دینے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کمینے خان کے سامنے خوف زدہ ہو جاتی تھی اور اس کا وہ فل فائدہ اٹھاتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیسے اسے بے بس کر کے اس نے رنگ پہنائی، اور اب ایسا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اچھا نا، آرام سے یار، جا رہا ہوں نا میں۔ زیغم کو اس کی حرکت اور سرخ چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ کھل کر ہنسا تھا۔ کتنا سرور تھا محبت محبوب کے دیدار میں۔ زیغم خان کو اپنے سینے میں ٹھنڈ اترتی محسوس ہوئی اور وہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اچھا، ایک اور بات۔ اس نے رک کر کچھ کہنا چاہا، مگر علیزے نے ایسے باہر نکل کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا، اور پھر اپنے پیچھے ڈور بیل بجنے کے باوجود وہ بڑی بے حسی اور صفاقی کے ساتھ بحری بنی پودوں کو پانی دیتی رہی۔
کافی دیر بعد جب جا کر بیل بند ہوئی تب اس نے پائپ ایک طرف پھینک کر ہاتھ دھوئے اور نل بند کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر نوری چائے لیے اس کے لیے حاضر تھی۔ بی بی جی، آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ ہاں شکریہ نوری۔ وہ چائے کا کپ لیتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے اعصاب جیسے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اور اس کے سینے میں جیسے ایک آگ جل رہی تھی۔ لگتا تھا کہ آنسو کے رستے آنکھوں کے رستے آنسو کی صورت بہہ جانا چاہتا تھا۔ کون تھا وہ موا جس سے تم گیٹ پر کھڑی باتیں کر رہی تھی؟ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ نصرت بیگم کے الفاظ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جو بھی ہو، آپ سے کو مطلب؟ ان کے شکی انداز اور آنکھوں سے چھلکتی حقارت پر اسے سخت غصہ آیا، اس لیے وہ بھی ضدی انداز میں بولی تھی۔ سنو بی بی، یہ شریفوں کا گھر ہے، ابھی سے اپنی ماں کے نقشے قدم پر چلنے لگی تمہاری پرورش میرے پاک باز نیک سیرت بیٹی نے کی ہے۔ ان کے الفاظ جیسے زہر میں بجھے تیر تھے جو ایک ایک کر کے علیزے کے دل میں اترتے چلے گئے۔ ہاں، اور اسی بیٹی کی والدہ ہونے کی بنا پر میں آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں، اور رہ گی ماں کے نقش قدم پر چلنے والی بات، تو آپ کو اس فکر میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ارے فکر کیوں نہ کروں؟ آخر تم جس گھر میں رہتی ہو وہاں میری 2 نوجوان نواسیاں رہتی ہیں اور ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ اگر تمہاری یہی لچھن اور چال چلن رہے تو ان کو کون پوچھے گا؟ کیسی باہی جائیں گے وہ؟ نصرت بیگم نے انتہائی نفرت بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ ذلت بھرے الفاظوں پر دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اور ہاں، میں گاؤں جانے سے پہلے آج ہی سکندر سے بات کرتی ہوں۔ اسے اپنی اولاد کا مستقبل عزیز ہے کہ پرایا اور گندا خون عزیز ہے؟ ان کے آنکھ بھڑکاتے الفاظ علیزے کے وجود کو جلانے لگے تھے۔ وہ اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی اور وہ ان کے شعلہ صفت الفاظوں میں گھری دھڑ دھڑ جلتی جا رہی تھی۔ در و دیوار جیسے اس پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور اس پر ہنس رہے تھے، کہہ لگا رہے تھے۔ اس کے اندر کی وحشت نے اسے جنونی بنا ڈالا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا کانچ کا واس اٹھا کر قد آدم آئینے پر دے مارا، اور پھر جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی گئی وہ اسے توڑتی چلی گئی۔ جس وقت سکندر احمد آفس سے لوٹے، شور کی آوازوں پر اس کے کمرے میں دوڑے چلے آئے۔ نوری بھی دروازے کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی کہ جبکہ علیزے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ لگ رہی تھی۔ علیزے بیٹا، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر زخمی علیزے کو جھنجھوڑا تھا۔ اس کے ہاتھ چہرے سے ٹپکتا خون اس کے کپڑے کے علاوہ کارپٹ کو بھی آلودہ کر رہا تھا۔ میں اچھی نہیں ہوں ماموں، میں گندا خون نہیں ہوں، میں گندا خون۔ وہ باتیں کرتے کرتے جیسے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو جیسے سکندر احمد کے دل پر گرے تھے۔ کس نے کہا تم سے میری بیٹی؟ تم میری بیٹی ہو، صرف میری۔ وہ اس کی تکلیف پر پریشان ہو اٹھے تھے۔ جس دکھ کو بھلانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بھلا ڈالا تھا، نصرت بیگم کے الفاظ اس کی یادداشت میں اس کے دکھ کو روشن کر گئے تھے۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ سام سے زیادہ زہر الفاظوں میں ہوتا ہے، اور وہی زہر انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ اس کا نکاحت اور غنودگی میں لڑکتا ذہن جیسے ماضی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا ڈوبا تھا۔ ان کے محبت بھرے الفاظوں سے غافل اور بے خبر ہو کر وہ ان کے بازو میں ڈھیلی پڑتی کارپٹ پر گرتی چلی گئی تھی۔ ڈیئر لسنرز، کہانی کو یہاں سے ہم علیزے کے پاس میں لے کے جائیں گے اور جانیں گے کہ وہاں سے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور کیسے علیزے کی فیملی ڈسٹرائے ہو گئی تھی۔ ماما، ایک بات پوچھو آپ سے؟ 5 سالہ علیزے نے بیمار مریم بیگم سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، پوچھو۔ ان کی سوالی نظریں معصوم بیٹی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چھوٹی سی عمر میں بہت ہی زیادہ حساس اور خیال رکھنے والی بچی بن چکی تھی۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو چکی تھی۔ ماما، وہ آپ بیمار ہیں نا، تو سب آپ کو دیکھنے آتے ہیں، پھر اس نے ایک لمحے کو ہچکچا کر سوال ادھورا چھوڑا اور ماں کو تکتے پا کر بولی، تو ماما بابا کیوں نہیں آتے آپ سے ملنے کے لیے؟ اس کے سوال پر ایک لمحے کو ان کا چہرہ تاریک ہوا۔ وہ بیتاب لہجے میں بولی، ان سے ہمارا اب کوئی تعلق نہیں بیٹا،
لیکن کیوں ماما کیوں؟ اس کی نیلی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس کا لہجہ احتجاج سے پر تھا۔ اس کے بے شمار سوالوں کا وہ اس طرح ادھورا جواب دے کر اسے الجھا دیا کرتی تھی۔ اسے اپنے بابا کا دھندلا سا عکس بھی یاد نہیں تھا، بس ایک یہی ضد تھی اس کی کہ اسے اس کے بابا کے بارے میں بتایا جائے۔ اس لیے بیٹا کہ جب انسانوں کا آپس میں تعلق ٹوٹ جائے، رشتوں کا احترام اٹھ جائے، تو وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ اس کی ماں کھوئے کھوئے لہجے میں، دردناک لہجے میں بولی تھی۔ مگر ماما، ماموں تو کہتے ہیں کہ خونی رشتے کبھی بھی نہیں ٹوٹتے۔ وہ جیسے بڑی آس اور امید کے ساتھ بولی تھی۔ نہیں میرے بچے، ٹوٹ جاتے ہیں جب انسان از خود شوق سے اپنانا نہ چاہے، ان سے نفرت کریں تو وہ بڑی آسانی سے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ وہ جذبات کی شدت میں چیخنے لگی تھی۔ ان کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ ان کے ہانپنے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اندر آتے سکندر نے بیمار بہن کو سنبھالا۔ بیٹا، آپ کو کتنا بتایا ہے کہ آپ کی ماما بیمار ہیں، ان سے ایسے سوال مت کیا کریں جن سے انہیں تکلیف ہو۔ وہ پیار بھرے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ مریم بیگم کو کینسر تھا جو لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ محبت کے روگ نے ان کو اندر ہی اندر ختم کر دیا تھا۔ سوری ماموں، مگر میں پریشان تو نہیں کر رہی تھی، بلکہ میں تو ماما سے صرف بابا کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ ماما کو دیکھنے کیوں نہیں آتے۔ یہ تو اتنی بیمار ہے نا، پھر کیوں ماموں وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ معصومیت سے پھر سکندر صاحب سے سوال کر رہی تھی۔ سکندر احمد کا چہرہ بھی پھیکا پڑ گیا اور وہ زیادہ دیر تک وہاں رک نہ پائے۔ اس کے نئے سے ذہن اور دل میں ہزاروں سوال تھے اور ان کے جواب وہ کھوجنا اور ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ اس کے اسکول کی سبھی لڑکیاں صبح اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتی تھی۔ زیادہ تر کو ان کے ڈیڈی ہی چھوڑ کر جاتے تھے، کیونکہ اکثر مردوں کا آفس ٹائم وہی ہوتا تھا، اس لیے وہ آسانی سے اس ذمہ داری کو نبھاتے تھے۔ وہ پہلے مریم بیگم کے ساتھ اسکول جاتی تھی، پر جب ان کی بیماری بڑھ گئی تو سکندر احمد اسے اسکول چھوڑ کر آنے لگے، اور جب ان کے ساتھ اسکول آتی تو اس کی معصوم نظریں ان لڑکیوں میں الجھنے لگتی جو گاڑی سے اترتے وقت اپنے والد کے گال پر پیار کرتے ہوئے بائے بائے کرتے اترتی، یا پھر کوئی خوبصورت پرومس جسے چھٹی کے بعد انہیں ہر صورت پورا کرنا ہوتا تھا۔ اکثر وہ لڑکیاں اسے اس کے فادر کے بارے میں پوچھتی، اور وہ یہی سوال مریم بیگم سے پوچھتی کہ وہ آخر ہیں کہاں، ان کے ساتھ اور ان کے پاس کیوں نہیں رہتے وہ۔ اس کے سوالوں کا مریم بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اکثر اس کی نہ سمجھ میں آنے والی باتیں کرتی جو اسے بے حد مشکل اور نہ سمجھ میں آنے والی لگتی۔ وہ اس وقت خاموش ہو جاتی، پھر 2-3 دن بعد وہی سوال دہراتی اور ان کے بھی وہی نہ سمجھ میں آنے والے جواب سن کر پھر پریشان ہو جاتی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، صرف اپنی ماں کو اس نے یہی دیکھا تھا، تنہائی میں چھپ چھپ کر روتے ہوئے۔ علی سے بیٹا، ماں کی آواز پر وہ اپنا ہوم ورک چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے بیڈ کے قریب آئی۔ ان کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، خالی خالی اور بے جان سی لگ رہی تھی۔ جی ماما، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں بیٹا، تم اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو نا؟ ان کے دکھ سے چور لہجے سے بیگانہ وہ ان کے الفاظوں پر حیران رہ گئی، اور پھر جلدی سے بولی، ہاں ماما، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کیسے ہیں اور کہاں ہیں، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے؟ اس نے شدت جذبات سے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے پناہ مسرت سے کہا، تو ان کی آنکھوں میں رکے آنسو تیزی کے ساتھ آنکھوں کے کناروں سے بہتے ہوئے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ پچھلے ہفتے ہی سکندر احمد نے سرسری انداز میں مریم سے ذکر کیا تھا، وہ اپنی وائف اور بیٹے کے ساتھ یہاں کراچی میں ہے، اگر وہ کہے تو علیزے کو ملوا لائیں گے۔ وہ اس کے اپنے باپ کے لیے جذبات اچھی طرح جانتے تھے۔ اس وقت تو مریم بیگم نے سختی سے انکار کر دیا تھا، مگر ڈاکٹر نے جب انہیں بتایا کہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو ان کو علیزے کے مستقبل کی فکر چین سے مرنے بھی نہیں دے رہی تھی، کہ اگر ماں نہیں صحیح تو باپ کی محبتوں سے مل جاتی۔ بیٹا، کیا تم جاؤ گی ان کے پاس؟ مریم بیگم نے بھیگے لہجے میں کہا۔ علیزے خوشی سے ان سے لپٹ گئی۔ ہاں نا ماما، میں ان سے مل کر بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان کا کتنا مس کرتی ہوں ان کو، اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہمیں ماموں کے ساتھ کیوں رہنا پڑتا؟
ہمارا اپنا ایک خوبصورت سا گھر ہوتا، بابا روز مجھے اسکول چھوڑنے جاتے اور ویکینڈ پر جب ان کے ساتھ خوب انجوائے کرتی۔ جب وہ یہاں آ جائے گی تو پھر ایسا ہی کروں گی میں۔ تو پھر مما چلیں نا اپنے گھر، ایک ساتھ رہیں گے وہاں پر۔ وہ آس اور امید سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بھائی سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں چھوڑ کر آئیں گے۔ وہ اذیتوں میں گھری بمشکل بولی تھی۔ نہ جانے انہیں کیوں لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کی ساری امیدیں ٹوٹنے والی ہیں۔ جس شخص کو اتنے سال سے اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا تھا، اب نہ جانے سامنے دیکھ کر اس کے لیے محبت اور شفقت جاگ جائے۔ مما کیا صرف میں؟ آپ نہیں چاہیں گی کیا؟ علیزے نے بے یقینی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا تم مل کر آنا، پھر میں۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی اور دو آنسو مزید ٹوٹ کر ان کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ جس سے اتنی محبت کی تھی انہوں نے، سب کچھ اس ایک شخص کے لیے چھوڑ دیا تھا، مگر بدلے میں اس بے وفا نے کیا دیا تھا انہیں؟ اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پہلی بار اپنے بابا سے مل کر انہیں چھو کر اپنے ہونے کا احساس کر سکے گی۔ اس لیے اپنے دل میں اٹھتے ہزاروں سوال ان سے پوچھنے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ پوری رات علیزے نے ملنے کے شوق میں اپنی ماما کے ساتھ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے گزار دی۔ اسکول میں بھی وہ پورا ٹائم یہی سوچتی رہی کہ کب شام ہوگی اور وہ کب ماموں کے ساتھ بابا جان سے ملنے جا سکے گی، اور اسے دیکھ کر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اسکول سے آ کر اس نے سست روی سے گزرتے وقت کو دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے مریم بیگم سے پوچھا، مما میں کب ملنے جاؤں گی بابا سے؟ اس کی بے چینی اور پریشانی اور اداسی پر وہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ علیزے ایک بے حد خوبصورت بچی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، گولڈن بال اور سرخ و سفید موم کی گڑیا لگتی تھی۔ وہ لوگ اسے پلٹ کر دیکھتے اور دیکھتے ہی رہ جاتے۔ نہ جانے اس کی قسمت بھی اتنی خوبصورت ہوگی، یا پھر میری طرح یہ بھی نہیں۔ اللہ کرے کہ اس کو وہ سب دیکھنا نصیب ہو جو میری بیٹی کے لیے شہزادہ آئے۔ مریم بیگم کو اپنی دعاؤں پر بے پناہ یقین تھا۔ مما بتائے نا مجھے، وہ ان کی خاموشی پر ان کا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے خیالوں سے جاگی اور پھر بولی، علیزے بیٹا جب ماموں آفس سے واپس آئیں گے نا تب۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تو اس کی مایوس نظریں 2 بجاتی گھڑی کو پریشانی سے دیکھنے لگی، کیونکہ ابھی تو کافی وقت تھا ماموں کے گھر آنے میں۔ وہ کس طرح یہ وقت گزارے؟ وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی اور اپنی ڈول اٹھا کر اس کی پونی بنانے لگی۔ پھر اس کھیل سے بھی تنگ آ کر وہ ممانی کے پاس چلی گئی، جہاں تحریم شفا اپنے روم میں سو رہی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ممانی کے سوال پر وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے ابھی بابا سے ملنے کے لیے جانا ہے ماموں کے ساتھ، اور اگر میں سو گئی تو پھر نہیں جا سکوں گی، اور پھر شاید مما دوبارہ اجازت بھی نہ دیں۔ اس کے خوف اور اندیشوں پر وہ اسے پیار سے گود میں اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس بچی پر انہیں بہت ترس آتا تھا، اسے محبت بھی بہت تھی گھر میں سب کو، اور شفا کو اگر 1 منٹ بھی نظر نہ آئے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ شفا اس سے 3 سال چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے علیزے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا علیزے، جب تمہارے ماموں آ جائیں گے تو میں تمہیں اٹھا دوں گی نا، اب تم جاؤ آرام کرو۔ پرومس ممانی؟ ہاں بچے پرومس۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی رات کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، پھر بھی تحریم کے برابر لیٹ کر اسے نیند نہ آئی تو وہ سوچنے لگی، ماما کے پاس ان کی ایک تصویر نہیں تو کیوں؟ بابا کیسے ہوں گے؟ ماما کی طرح خوبصورت یا پھر عام سے بندے؟ مگر جیسے بھی ہوں وہ میرے بابا ہوں گے۔ مجھے ان سے بہت محبت ہے اور انہیں بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہوگی، لیکن کیا مجبوری ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں رہتے؟ وہ انہی پریشانی اور الجھن زدہ سوچوں سے گھبرا کر پھر مریم بیگم کے پاس چلی آئی۔ اس کا ننھا سا ذہن کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ بابا سب کے ساتھ رہتے ہیں اور خوب انجوائے بھی کرواتے ہیں، جیسے اس کی سب فرینڈز کے فادر ہیں۔ مما یہ کبھی کبھی ٹائم جلدی گزرتا کیوں نہیں؟ وہ تنگ آ کر بولی تھی۔ بچپن میں انتظار بہت مشکل ہوتا ہے اپنے پسندیدہ چیز کے لیے۔ گزر ہی جائے گا بیٹا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، اپنے احساسات کی بات ہوتی ہے۔ ان کی اداس آنکھیں کھڑکی سے باہر نہ جانے کیا ڈھونڈتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماما پتہ ہے میں بابا سے کہوں گی کہ اگر وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے تو ہمیں اپنے پاس بلا لیں، میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں، اور ماما آپ بھی نا۔
اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی آس سے پوچھا تو وہ چونک کر بولی، ماما آپ کو تو ٹمپریچر ہے، میں ابھی ممانی سے کہتی ہوں اس بارے میں۔ وہ باہر کی طرف بھاگنے والی تھی، تب بھی مریم بیگم نے اسے پکڑ لیا۔ نہیں مائی ڈال، انہیں پریشان مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں غم زدہ سی ہو گئی تھی۔ پھر شام کو ان سے گلے مل کر خوشی خوشی وہ سکندر احمد کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کر کے ایک انتہائی مہنگے علاقے میں بڑے سے گیٹ کے سامنے رکے۔ ماموں کے ہمراہ گیٹ کو پار کر کے جب وسیع و عریض گھر کے لان کی روش کو عبور کر کے وہ اندر پہنچی تو امیرانہ طرز رہائش اور قیمتی اشیاء از خود اپنے قیمتی اور نایاب ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی گرفت ماموں کے ہاتھ پر سخت ہو گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں داخل ہو گئی ہو، جادو کا حسین محل جو اس کی دنیا سے جہاں تک وہ اب رہ رہی تھی بالکل مختلف اور جدا تھا۔ نیا نیا خوبصورت اور خواب سا لگ رہا تھا وہ، یہ تو اس کے بالکل فیری ٹیل جیسا تھا۔ ماموں کیا بابا یہاں رہتے ہیں؟ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں معصومیت سے پھیلی ہوئی تھی۔ کیا اس کے بابا کوئی شہزادے تھے جو اتنے بڑے محل میں رہتے تھے؟ تبھی سکندر احمد بولے، ہاں بیٹا، تمہارے بابا یہیں رہتے ہیں۔ واو ماموں، یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ گھر تو بہت بڑا ہے۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ تبھی ایک بھاری مردانہ آواز اس سے سنائی دی، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ علیزی نے پلٹ کر آنے والے کو دیکھا۔ مہنگے سوٹ میں شاہانہ انداز اور نفرت سے پوچھتا وہ شخص خاصا اجنبی اور بیگانہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہاری امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ سکندر احمد نے ان کے قریب آ کر علیزے کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا اور وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نہ کوئی محبت شفقت تھی، نہ ہی کوئی جذبہ اور ہمدردی موجود تھی۔ جو اس 5 سال کی چھوٹی سی بچی کو کیا سمجھ آتی، وہ تو بس اپنے اتنے خوبصورت اور امیر باپ کو دیکھ کر حیران تھی۔ انہوں نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہ کی، جیسے وہ امانت کہہ کر اس کی طرف بڑھا رہے تھے۔ کیسی امانت؟ کس کی امانت؟ ہم روزانہ خیرات کر کے بھول جاتے ہیں۔ خیرات کا مطلب واپس لینا ہرگز نہیں، اور اگر تمہیں اس بچی کی پرورش کے لیے کچھ چاہیے تو کہو۔ وہ خاصی تیکھے اور مغرور لہجے میں بولے تھے، دیکھو تیمور علی خان، اگر مریم کا اصرار نہ ہوتا تو شاید میں اس معصوم کو لے کر تمہاری جیسے سنگ دل، بے رحم انسان کے اور پتھر دل انسان کے در پر کبھی نہ آتا۔ ابھی میرے بازو میں اتنا دم ہے کہ میں خود انہیں اپنے زور بازو پر پال سکتا ہوں۔ سکندر احمد کا چہرہ ماری توہین اور غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ شخص ناگواری سے بولا تھا، یہ تمہارا خون، تمہاری اولاد ہے اور تم سے ملنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑے ٹوٹے لہجے میں اس کی خواہش سے اس بے حس انسان کو آگاہ کیا۔ ماموں، کیا یہی میرے بابا ہیں؟ اس نے بڑے جذباتی انداز میں حسرت سے پوچھا تھا۔ کب سے چپ کھڑی وہ اپنے بابا اور ماموں کو بات کرتے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے بابا نے تو ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا، یہی تمہارے بابا ہیں۔ سکندر نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا اور وہ جیسے سب باتیں بھول کر ان کی طرف بڑھی اور بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں روز ماما سے آپ کے بارے میں پوچھتی تھی، میں آپ کو بہت مس کرتی تھی۔ وہ ان کی ٹانگوں سے لپٹی بے اختیار اور بے ساختہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تیمور علی خان دوسری طرف منہ کر کے خاموش کھڑے تھے، جیسے اس سب سے کوئی تعلق ہی نہ ہو ان کا۔ اسی وقت اندر سے ایک خوبصورت عورت اور 4 سالہ بچہ آ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس عورت نے سوالی نگاہوں سے اپنے شوہر سے پوچھا تھا اور بچی کو اپنے شوہر کی ٹانگوں سے لپٹے دیکھا۔ وہ بچہ دوڑ کر علیزے کے قریب آیا اور پھر اس کو اپنے باپ سے پرے دھکیلتے ہوئے بولا، یہ میرے ڈیڈ ہیں، تم کون ہو؟ یہ کون؟ اس سے پہلے کہ پریشان سی علیزے کچھ بولتی، تیمور علی نے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا، ہم مدد کے سلسلے میں آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس بے رحم انسان کو ایک پل کے لیے بھی اپنی معصوم بیٹی پر ترس نہ آیا۔ بابا، آپ صرف میرے بابا ہیں نا؟ بچے نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھامتے ہوئے بڑے یقین سے پوچھا۔ علیزی کی نظریں ہنوز ان دونوں پر لگی تھی اور بچہ شاید اس علیزے پر یہی جتانا چاہتا تھا کہ صرف وہی ان کا ولی عہد ہے اور وہ ان کی کچھ نہیں لگتی، نہ ہی ان کا کوئی حق تھا انہیں چھونے یا پیار وصول کرنے کا۔
ہاں بیٹا، ہم صرف آپ جیسے شیر بیٹے کا باپ ہیں۔ انہوں نے بھیگی بھیگی نیلی شکوہ کناں کانچ آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے غرور اور تکبر سے کہا۔ پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی، ضمیر گل۔ جی سرکار، حکم۔ ملازم نے آ کر ادب سے پوچھا، جاؤ بابا کو گاڑی میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں ان کی مدد کر کے۔ انہوں نے یہ کہتے ان کی طرف سے رخ موڑ کر اپنے 4 سالہ بیٹے کو ملازم کی طرف بڑھایا تھا۔ دیکھو سکندر، تم میرے اچھے دوست تھے کبھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنے گھر میں برداشت کر لیا، اور رہی اس بچی کی بات، تو جوانی میں ایسی نادانیاں ہو جاتی ہیں ہم جیسے جاگیرداروں سے۔ ویسے بھی لڑکا ہوتا تو ہم کچھ سوچ بھی لیتے، مگر اس بے حس سنگ دل شخص نے معصوم بچے کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کی باتیں اس کے نئے سے ذہن میں کیا اثر ڈالیں گی۔ تیمور علی خان، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ جس غرور سے تم نے یہ ساری باتیں کی ہیں نا، اللہ اس سب کا تم سے حساب لے گا، اور تم ایک دن اسی بچی کے لیے ترسو گے جس کو تم نے آج دھتکارا ہے۔ سکندر احمد نے مایوس ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر دروازے کی طرف رخ کیا۔ اس نے مڑ کر اپنے بے حس اور پتھر دل بظاہر بڑی آن بان شان والے باپ کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں کے آگے آنسو کی وجہ سے دھن پھیل رہی تھی۔ گھر آ کر علی سے بھی مریم بیگم سے لپٹ کر ہچکیوں سے رو پڑی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی ماما، انسانوں کا آپس میں تعلق ٹوٹ جائے تو وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ بابا تو ہمیں ملے بھی نہیں، وہ تو مر گئے ماما، وہ تو مر گئے۔ ان کی معصوم بیٹی نے ہوش سنبھالتے اپنے باپ سے ملنے، انہیں دیکھنے اور انہیں پانے کی خواہش کی ہی، ان کے متعلق جاننے اور کھوجنے کی بھی کوشش کی، لیکن اتنے سالوں کا انتظار رنگ بھی لایا تو کس قدر بھیانک تھا، جو اس کا سارا بچپن بہا لے گیا۔ اس شخص نے جس سے ملنے کے انتظار نے اسے جنون کی حد تک پہنچایا تھا، اس کے وجود کو ماننے اور اسے اپنانے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ کیسے بے قراری سے ان سے لپٹی رو رہی تھی، اور مریم بیگم جنہوں نے اس شخص کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر ڈالی تھی اور ان کی بے وفائی کو روگ بنا کر سینے سے لگا لیا تھا، وہ بیٹی کا دکھ برداشت نہ کر سکی۔ معصوم بیٹی کا رونا ان سے سہا نہ گیا، اور اسی رات انہوں نے خاموشی سے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ علیزی کو تو کچھ خبر نہ تھی، وہ باپ کے رویے سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ شدید بخار اور بے ہوشی کی کیفیت میں کئی دن اور راتیں مدہوش رہی۔ پھر ہوش کی دنیا میں آنے کے بعد ماں کی موت کا عظیم دکھ بھی اس کی آنکھوں کو نم نہ کر سکا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس رات اس نے اپنی ماں سے لپٹ کر تمام آنسو بہا ڈالے ہوں، اس کی خالی بنجر اور اداس آنکھوں میں زندگی مر گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے کبھی کسی نے نہیں سنا کہ اس نے بھولے سے بھی اپنے باپ کا ذکر کیا ہو یا ان کا نام لیا ہو۔ سکندر احمد مریم کی موت اور اس کی ذہنی ابتری حالت سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ ملک چھوڑ کر لندن چلے آئے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا گیا، اور اپنے پیچھے بہت سے واقعات، بہت سے لوگ اور بہت سارے حادثات ماضی میں دفن کرتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ علیزی سکندر احمد کے سائے شفقت میں پروان چڑھتی گئی، اور 12 سال کی عمر سے ہی وہ اپنی ضروریات زندگی خود پوری کرنے لگی۔ وہ نوٹس بناتی، بچپن سے ہی وہ پوزیشن ہولڈر شارپ مائنڈ بچی تھی، بڑی کلاسز کے نوٹس اسائنمنٹس وغیرہ آسانی سے بنا لیتی تھی۔ بڑے ہونے پر ماضی میں کچھ پوشیدہ راز اور باتیں اس پر آشکار ہوئی تو وہ لرز اٹھی۔ مریم بیگم کا تعلق جس بازار سے تھا، وہاں شریف اور عزت دار لوگ رات تو کیا دن میں بھی جاتے ہوئے کتراتے تھے۔ مریم بیگم کی پرورش نور جہاں بیگم نے اور لڑکیوں سے ذرا ہٹ کر مختلف انداز میں کی تھی۔ شروع سے انہیں تعلیم کی وجہ سے بورڈنگ ہاؤس میں بھیج دیا گیا تھا، وہاں وہ تعلیم کے ساتھ پروان چڑھتی گئی۔ انہیں نور جہاں بیگم نے اپنی حقیقت کی ہوا بھی نہ لگنی دی۔ وہ ایسا نایاب ہیرا تھی جنہیں وہ ایک مخصوص وقت پر منظر عام پر لانا چاہتی تھی تاکہ لوگوں کی نظریں خیرہ ہو جائیں اور وہ ان کی بدولت اتنی دولت کما سکیں کہ بیٹھ کر باقی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ مریم بیگم جیسا قیمتی لال ان کے حلقے میں کہیں اور نہیں تھا۔ صرف مریم ہنسی نہیں تھی بلکہ ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ ان کی دنیا میں مریم کا نام نیلم تھا، ان کی نیلی آنکھوں پر یہ نام رکھا گیا تھا۔ مریم نے تعلیم میدان میں بڑی کامیابی اور پوزیشن کے ساتھ پاس کیے، اور یونیورسٹی میں ہی تیمور علی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جوان سے محبت کے دور تھے،
مگر مریم نے اس بات کو اہمیت نہ دی، مگر کب تک؟ تیمور کے مسلسل اصرار اور وجاہت اور محبت کے آگے وہ بھی اپنا دل ہار بیٹھی۔ جب تعلیم سے فراغت کے بعد تیمور علی خان بھی خود بھی انہیں باقاعدہ اپنانے والے تھے۔ اس سلسلے میں جب انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی جو ان کے باپ کے بعد گدی نشین تھے اور ان کا ہی حکم چلتا تھا، تو انہوں نے روایتوں کے آگے ان کی ایک نہ چلنی دی اور اس بات سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا، جس پر وہ باغی اور بدگماں ہو کر وقتی غصے میں گھر چھوڑ آئے اور اپنے دوست سکندر کے ساتھ رہنے لگے، جو یونیورسٹی میں ان کے ساتھ اور ان کے اور مریم کے بہت اچھے دوست تھے۔ سکندر مریم کو سگی بہن مانتے تھے۔ اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے وہ 1 سال پہلے ہی شادی کر چکے تھے اور ساتھ ہی تعلیم کو بھی جاری رکھا تھا۔ سکندر احمد نے تیمور کو بہت سمجھایا اور قائل کرنا چاہا کہ اپنے گھر واپس لوٹ جائیں اور اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح مسائل سے فرار کا حل نہیں ہوتا۔ مگر ان کے خون میں رچی ضد اور انا نے انہیں واپس پلٹنے نہ دیا۔ دوسری طرف مریم کی تعلیم سے فراغت کے بعد نور جہاں نے اپنی کوٹھی میں ایک بڑی تقریب میں اپنے خاص مہمانوں کے سامنے ان کی منہ دکھائی کی رسم کرائی، تب وہ ان کی اصلیت اور گھناؤنے دھندے کو دیکھ کر مریم بھی سکتے میں آ گئی تھی۔ جن کا خود کا اصل نام خانم بائی اور اس کا نام انہوں نے نیلم رکھا تھا، مگر اپنے پیچھے تیمور علی خان کی محبت اور ان کی سپورٹ نے انہیں بہت ڈھارس اور ہمت دی، جو ان کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے اس وقت مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کیے رکھی اور پھر خاموشی سے نور جہاں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس حقیقت سے تیمور علی کو آگاہ کیا، جس نے سکندر احمد کے ساتھ اور دوستوں کی مدد سے اسی شام مریم سے سکندر احمد کے گھر میں خاموشی سے نکاح کر لیا۔ اس وقت ان کے سر پر محبت کا جنون سوار تھا اور مریم کی محبت میں پاگل ہو کر وہ سب کچھ فراموش کر چکے تھے۔ نور جہاں بیگم اس حقیقت کے بعد انہیں اور سکندر احمد کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اس لیے کچھ دن کے لیے سکندر احمد کے ماموں کے گھر فیصل آباد آئے، جہاں انہوں نے چند ماہ کے بعد کرائے پر گھر لے لیا۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے پاس جتنی رقم تھی وہ ان 4-5 ماہ میں بیٹھ کر خرچ کر چکے تھے۔ انہوں نے بھائی سے کسی مالی مدد کی امید نہیں کی تھی، اس لیے انہوں نے پرائیویٹ جاب کر لی، مگر سیلری کم ہونے کی وجہ سے ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہونے لگا۔ اس وجہ سے وہ دن بدن چڑچڑے ہوتے چلے گئے۔ مالی پریشانیوں، تنگ دستی اور مفلسی انہوں نے کب دیکھی تھی؟ انہوں نے تو بڑے شاہانہ انداز میں زندگی گزاری تھی۔ اب سر پر پڑنے والی اس آفت نے انہیں بد مزاج بنا دیا تھا۔ محبت کے رنگ بہت پھیکے اور بد رنگ لگنے لگے تھے۔ ان کو تو بس ضد تھی اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کی، جس میں ان کے بھائی رکاوٹ بنے تو انہیں چھوڑ دیا۔ اب اپنے آرام اور سکون کے لیے بیوی بھی انہیں بری لگنے لگی تھی۔ کچھ عرصے میں علیزے کی صورت میں قدرت نے اجالا کیا تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹا ہوگا تو شاید بھائی معاف کر کے ہونے والے خاندانی وارث کو اپنا لے، ان کی کوتاہی اور غلطی کو بھلا ڈالے، مگر ہونے والی بیٹی جو مریم سے زیادہ خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ تیمور علی خان ان جاہل لوگوں میں سے تھے جو آج بھی بیٹیوں پر مایوس ہوتے اور بیٹوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں، صرف بیٹوں کے لالچ میں اللہ کی دی ہوئی رحمت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور پھر اسی رب سے بیٹے کی امید رکھتے ہیں۔ پہلی بیٹی تو اللہ کا سلام ہوتی ہے، پوری رات اس گھر پر رحمت برستی ہے، اور تم اس سب سے منہ بنائے انکار کرتے ہو اللہ کے حکم سے، اور پھر اسی کی زمین پر چلتے ہوئے اس کی نعمتیں کھاتے ہو، اس پر اکڑتے بھی ہو۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ علیزے کے پیدا ہونے کی خبر ملی تو سکندر احمد اس 1.5 سال کے عرصے میں پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ ان سے ملنے آئے، کیونکہ فون وغیرہ پر تو بات ان کے درمیان ہوتی رہتی تھی، مگر ان کے حالات دیکھ کر سکندر احمد نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کا مشورہ دیا اور لاہور چل کر انہیں جاب کرنے کا مشورہ دیا، جہاں ترقی کے زیادہ چانسز تھے۔ دوسرا اس عرصے میں نور جہاں بیگم بھی مریم کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ پھر وہ تیمور علی خان کے حسب نسب سے واقف تھی، جو ملک کے بڑے جاگیردار اور سیاست دان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سکندر احمد کی باتوں نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ویسے بھی وہ اس زندگی سے بیزار ہو چکے تھے۔ لاہور شفٹ ہونے کے بعد ان کی جاب ملنے تک سکندر احمد نے انہیں اپنے گھر رہنے کی دعوت دی۔ ویسے بھی وہ مریم کو اپنی بہن مانتے تھے۔ ان تینوں نے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی وائف انہی کی طرح خوش اخلاق اور ہنسمکھ تھی، اس لیے وہ لوگ بآسانی ان کے فلیٹ میں رہنے لگے۔ علیزے زیادہ تر سکندر احمد کے پاس ہی رہتی تھی، کیونکہ سکندر احمد کو اس سے بہت محبت تھی، خود سے دور جانے نہیں دیتے تھے۔ علیزے 2 ماہ کی تھی جب سکندر احمد کے گھر تحریم نے جنم لیا۔
لاہور آ کر کافی وقت وہ جاب تلاش کرتے رہے اور پھر سکندر احمد کی کوششوں سے انہیں سرکاری جاب مل گئی۔ سیلری بہت زیادہ تو نہیں تھی مگر گزارا ہو جاتا تھا۔ انہیں اب اس سمجھوتے بھری زندگی سے نفرت سی ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ مریم پر بگڑ جاتے اور اندر کا غبار لفظوں کی صورت میں نکالتے تو مریم شرمندگی سے ان کی صورت دیکھنے لگی۔ یہ انسان خود بیوی بیٹی کو اپنے زور بازو پر کمار کر کھلا نہیں سکتا، وہ ہر بات کا قصوروار ایک لڑکی کو ٹھہراتا ہے۔ اس وقت سکندر اور ان کی بیوی کے مہربان شفیق ذات ہی انہیں جینے کا حوصلہ دیتی، اور جو وقت گزرتا گیا تیمور علی خان کے رویے میں بڑی تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ مریم اور علیزی کی صورت میں جن بیڑیوں نے ان کے قدموں کو جھکڑا ہوا تھا وہ ان سے نجات چاہتے تھے اب، اس لیے انہوں نے اندر ہی اندر خاموشی سے اپنے پرانے دوستوں سے رابطے بحال کرنا شروع کر دیے۔ انہی دوستوں نے ان کا پیغام ان کے بڑے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ شبیر علی خان کو ان پر غصہ تو بہت تھا مگر اتنے سال بعد ان کی واپسی کے لیے درخواست پر انہوں نے اس کے دوستوں پر واضح کر دیا کہ وہ اکیلا ہی گیا تھا اور اکیلے ہی واپس آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حویلی کے دروازے آج بھی اس کے لیے کھلے ہیں۔ بھائی کے اس دو ٹوک پیغام پر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف وہی پہلے جیسے شاہانہ طرز زندگی کی آسائشیں اور دولت ان کی منتظر تھی، اور دوسری طرف مریم ان کی محبت اور بیٹی جو ان سے بہت مانوس تھی اور بہت محبت کرتی تھی۔ حالانکہ اس پر توجہ نہیں دیتے تھے پھر بھی وہ جتنا سوچتے اتنا الجھتے۔ پھر آخرکار انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ ایک بار خود چلے جائیں تو مریم کے لیے بھی بھائی کو منانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی جانے کا سن کر مریم جو ان کے بدلے تیور بہت عرصے سے دیکھ رہی تھی مزید خدشات اور وہموں کا شکار ہو گئی۔ آپ مجھے اور علیزی کو بھی بلا لیں گے نا؟ تیمور کو اپنا سامان پیک کرتے دیکھ کر انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، میں بس ایک بار وہاں چلا جاؤں۔ لالا مجھے معاف کر دیں، پھر دیکھنا مریم یہ ساری غربت پریشانی دور ہو جائیں گی۔ وہ بے انتہا خوش اور پرجوش تھے، بس جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ اگر آپ نہیں آئے تو؟ مریم کی آنکھیں بھیگنے لگی کیونکہ وہ واحد سہارا تھا ان کا۔ ارے وہم مت کرو، خوشی خوشی مجھے رخصت کرو تاکہ میں واپسی میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ وہ انہیں بازوں سے تھام کر مسکراتے ہوئے بولے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کی آنکھوں کے بدلے رنگ اور لہجے سے چھلکتی بیگانگی نے انہیں ڈرا اور سہمار رکھا تھا کہ اگر کہیں انہوں نے آنکھیں پھیر لی تو وہ کہاں جائیں گی، کون ان کو سہارا اور تحفظ دے گا۔ پھر ان کا کہا کبھی پورا نہ ہوا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ پورے 2 ماہ بعد رجسٹری کی صورت میں انہیں طلاق نامہ مل گیا اور حق مہر کے 50 لاکھ روپے بھی۔ طلاق نے مریم بیگم کے حوصلوں کو توڑ ڈالا تھا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی محبت کے اتنے دردناک انجام پر اور دل کو روگ لگا بیٹھی، اور اسی روگ نے انہیں کینسر جیسی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس وقت بھی سکندر احمد نے دوست کی بے وفائی پر آگے بڑھ کر روتی بلکتی مریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تم تنہا نہیں ہو مریم، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، وہ تمہیں اس دنیا میں تنہا بھٹکنے نہیں دے گا۔ سکندر احمد کا حوصلہ بھی انہیں سمیٹ نہ سکا اور وہ اپنی معصوم چھوٹی سی بیٹی کے لیے جی رہی تھی جو اس وقت 1 سال کی تھی اور اپنے باپ کی عادی تھی۔ اب ان کی کمی اور اچانک جانے کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی، صرف اس کی خاطر انہوں نے 4 سال اپنی سسکتی زندگی کو گھسیٹا تھا۔ وہ 50 لاکھ کا چیک انہوں نے اس کے نام سے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تاکہ بڑے ہونے پر وہ علیزے کے کام آ سکے، مگر اس نے 1 روپیہ بھی اپنے باپ کا خود پر خرچ کرنا حرام سمجھا تھا۔ بچپن تو اس کا اسی وقت ختم ہو چکا تھا جب اس کے باپ نے اسے دھتکارا تھا۔ مریم بیگم کی پرسنل ڈائری سمیت تصویروں کو بھی اس نے نظر آتش کر ڈالا تھا، سوائے ایک تصویر کے جس میں وہ اسے لیے کھڑی تھی۔ در حقیقت اس ڈائری کو پڑھ کر نئے سرے سے اس کے زخموں کے ٹانکے ادڑ گئے تھے۔ اسے سب یاد آ گیا تھا جسے بھلانے کی کوشش میں وہ اپنے آپ کو بھلائی جی رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوئی جو ان سمیت تمام ان مردوں کے لیے بھی تھی جو ان کی طرح امیر، جاگیردار اور دولت مند ہوتے ہیں اور اس کی طرف پسندیدگی کی وجہ سے بڑھتے ہیں۔ وہ ایک بار کیا ٹھکرائی گئی تھی، اس نے اپنی طرف بڑھتے ہر ہاتھ کو جھڑکا تھا، ہر سوال کو انکار کیا تھا اور ہر جذبے کو اپنے پیروں تلے روندا تھا۔ میں قصوروار نہیں تھی مگر تمہاری بدولت، تمہارے گھرانے کی وجہ سے میں گناہ گار ٹھہری اور آج تک تم جیسے سنگ دل لوگ اپنے الفاظوں اور طعنوں سے مجھے اذیت دیتے آئے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے ہے بابا، اور مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب آپ مجھے اپنانا چاہیں گے اور میں اپنے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں اور اپنی ماں کے ساتھ ڈھائے جانے والے ظلم کے بدلے آپ کو اسی طرح خالی ہاتھ لوٹاؤں گی۔